وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے، تم علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرا شریک محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تجھے جو کوئی بھی کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہے گا تو وہ بے علمی ہی سے کہے گا، لہذا اگر ایسا ماں باپ بھی کہیں تو ان کا کہنا نہ مان، کیونکہ والدین کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے، لیکن اگر وہ شرک یا گناہ کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کر، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ البتہ دنیا میں حسن اخلاق، حسن سلوک، احسان اور تحمل کے ساتھ اچھی طرح ان کا ساتھ دے، لیکن دین میں ان کی پیروی نہ کر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے راستے پر چل۔ پھر مرنے کے بعد میری ہی طرف تمہیں اور تمہارے والدین کو لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں تمہارے ایمان کی جزا دوں گا اور تمہارے والدین کو ان کے کفر کی سزا دوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری والدہ نے کہا کہ اے سعد، یہ تو نے کیا نیا دین اختیار کر لیا ہے، تجھے یہ دین چھوڑنا ہوگا، یا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور یوں میری وجہ سے تمہیں عار دلائی جائے گی اور تجھے یوں خطاب کیا جائے گا، اے اپنی ماں کے قاتل۔ یہ سن کر میں نے کہا، اے میری ماں، ایسا نہ کر، میں کسی بھی وجہ سے یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک دن بغیر کچھ کھائے پیے رہی، اس نے صبح کی تو بڑی مشقت میں مبتلا تھی، پھر وہ ایک اور دن اور رات مزید اسی طرح رہی تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کہا، اے ماں، اللہ تعالیٰ کی قسم، تو جانتی ہے کہ اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے تیری سب جانیں نکل جائیں تب بھی میں تیرے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب اگر تو چاہے تو کھا، ورنہ مت کھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا تو اس نے کھانا کھا لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب علیہم رضوان کے راستے پر چل۔ اسی راہ کو مذہب سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے آدمی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف علیہم رضوان آئے اور کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیا تم نے اس مرد کی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں ایمان لے آیا ہوں اور صدق دل سے ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔